أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الشورى کی آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے کہ فما اوتیتم من شیء متاع الحیات الدنیا. اللہ نے فرمایا جو کچھ کہ تمہیں دنیا میں ملا ہے یہ محض دنیا میں نفع اٹھانے والی بات ہے. وما عند اللہ خیر وابقى، لیکن جو اللہ تعالی کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اور فرمایا الذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون. وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، مومن ہیں اور اپنے رب پہ آسرا کرنے والے ہیں. تو اب اللہ نے یہ فرمایا کہ جو کچھ تمہیں دنیا میں اللہ نے دیا ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، مال ہے، متاع ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ محض متاع الحیات الدنیا. کیا مانا؟ یعنی چند روزہ زندگی میں نفع اٹھانے کے لیے، ان کی کوئی قیمت نہیں. آدمی ان پر آ کے مغرور ہو جائے کہ میرے پاس دنیا ہے اور میرے محلات ہیں اور میرے پاس اقتدار ہے اور میرے پاس طاقت ہے، تو وہ پھر اپنی تباہی کا سامان بنا. یہ تو دنیا ہے اور چند روزہ دنیا ہے، اور دنیا میں نفع اٹھانا ہے کتنے دن. آدمی مر گیا، بات ختم، جو کچھ بنایا تھا چھوڑ گیا. اصل نعمت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، جو آخرت میں ہے اور جو مومن کو ملے. وہ ایسی نعمت ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جس پہ کبھی فنا نہیں آئے. وہ نعمتیں ابدی ہوں گی، دائمی ہوں گی، سرمدی ہوں گی، جن پہ کبھی فنا نہیں. اگر اللہ دنیا میں کوئی نعمت دے تو اللہ کا شکر کرو، اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں اس کو صرف کرو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو. اگر اس دنیا میں آگے تم نے طغیان مچایا، فساد مچایا، یا اپنی بڑائی کا اظہار کیا، غریبوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، تو پھر تمہاری ہلاکت بھی قریب. اسی لیے قرآن پاک نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. اللہ نے فرمایا قارون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا بھی بنو اسرائیل سے، وہ فرعون کی قوم سے نہیں تھا. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ
حزما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان کو خزانوں کا مالک بنا دیا، دولت عطا کر دی، اور اتنی بڑی دولت عطا کر دی کہ اس کے خزانے جو تھے، اس کے جو سٹور تھے، ان کی جو چابیاں تھیں وہ بھی ایک طاقتور کوئی جماعت اٹھا سکتی تھی، ایک آدمی نہیں اٹھا سکتا. یعنی اتنے سٹور ہیں، اتنے مال ہیں، اتنی الماریاں ہیں، اتنی چابیاں ہیں کہ ایک بندہ نہیں اٹھا سکتا. عصبہ قوت والی جماعت. جب اتنی ساری دولت مل گئی تو اب وہ تکبر میں آ گیا. لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ قارون دیکھو تم کو اللہ نے نوازا ہے اور اتنی دولت دی ہے، اتنی مال دیا ہے. اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. قوم نے کہا مت اکڑو، زیادہ تکبر نہ کرو، زیادہ شیخی نہ بھگارو. اللہ کو شیخی بھگارنے والے، تکبر کرنے والے، اکڑنے والے پسند نہیں. اور تم ان چیزوں میں اپنی دولت کو خرچ کرو جس میں اللہ کی رضا ہو، دار آخرت کی نعمتیں ملیں، اور تم بھی لوگوں سے اسی طرح بھلائی کرو جیسے اللہ نے تم پہ بھلائی فرمائی. اور زمین میں فساد مت مچاؤ. اللہ نے اگر نوازا ہے تو اللہ کے آگے جھک جاؤ. لیکن ہو چکے اکڑ چکا تھا، تکبر تھا، دولت کا نشہ تھا. اور یہ دولت جو ہے نا، اس کا نشہ تو شراب کے نشے سے بھی بڑا برا ہوتا. وہ اکڑ گیا اور کہنے لگا یار کیا کہتے ہو کہ مجھے اللہ نے دیا ہے، مجھے اللہ نے دیا. کیوں اللہ نے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے اس لیے ملا ہے، میرے پاس علم ہے، میں دولت کمانا جانتا ہوں، تم لوگ نہیں جانتے ہو. تو اس میں اللہ نے کیوں مجھے دیا ہے؟ تم تو اللہ کے ماننے والے ہو، تمہیں کیوں نہیں دیا؟ یہ اصل بات یہ ہے کہ میرے پاس علم ہے کہ دولت کیسے کمائی جاتی ہے. جیسے آج بھی بعض جاہل مسلمان جو ہیں وہ کہہ دیتے او بھائی تمہیں کیا پتا ہے، تمہیں زمیندارہ زراعت آتی نہیں ہے، میں نے زراعت میں علم حاصل کیا ہے. تمہیں اقتصادیات کا پتہ نہیں ہے، مجھے اقتصادیات کا پتہ ہے. میں تو مٹی کو ہاتھ لگا کے بھی سونا بنا لیتا ہوں. میں تو صرف کرنسی سے کھیلتے کھیلتے بھی لاکھوں کما لیتا ہوں. تم کیا کر سکتے ہو؟ مجھے پتا ہوتا ہے کہ ابھی ڈالر کا ریٹ بڑھے گا، میں خرید لیتا ہوں. ابھی جناب اس کے بعد بیچنا ہے بیچ دیتا ہوں. ابھی یورو بدل لیا، کبھی ڈالر بدل لیا، کبھی پاؤنڈ میں بدل ڈالا، کبھی کسی کرنسی میں بدل. میں تو اسی ہیر پھیر میں لاکھوں کما لیتا ہوں. تمہیں کیا پتا ہے؟ تو وہ اکڑ گیا اور تکبر میں آ گیا. اور ایک دن جو ہے نا جی اس نے یہ کیا کہ بڑے اپنے گھوڑے نکالے اور خادم اور غلام اور ساتھ جانے والے، آگے پیچھے خوشامد کرنے والے لوگ جو تھے بڑے تکبر کے ساتھ نکلا باہر. اب اس کو دنیا دیکھ رہی ہے اور بعض لوگ جو ہیں وہ بیچارے لالچ میں بھی آ گئے کہ یار اس کو ملا ہے کاش ہمیں بھی مل جاتا. اور جو مومن تھے ایمان والے انہوں نے کہا چھوڑو بھائی، اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ جو دیتا ہے ہم اس پہ راضی ہیں. اسی لیے صحیح احادیث مبارک میں آیا ہے کہ میرے آقا محبوب دو عالم، رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے. انہوں نے کہا کہ ان ربک یقرئک السلام. محمد مصطفیٰ آپ کا رب آپ پہ سلام کہہ رہے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو تکلیف ہے اور فکر ہے فقر کا، غریبی کا، پیسے کا،
تو ہم سونے کا پہاڑ بنا دیتے ہیں، جعلنا صفا ذهبا، پہاڑ بنا دیتے ہیں اور پہاڑ آپ کے ساتھ چلا دیتے ہیں، جتنا مرضی آئے خرچ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، مولا مجھے تو بس اتنا چاہیے کہ ایک دن مل جائے تیرا شکر ادا کروں، اور اگر ایک دن نہ ملے تو صبر کروں، تیری رضا پہ راضی رہوں، بس مجھے اتنی چاہیے، اس سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے۔ الفقر فخری، اسی لیے اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ جب تم حضور پاک کی محبت کا دعویٰ کرو تو سمجھداری سے کرنا، خیال رکھ کے کرنا، پھر اسی طرح امتحان آئیں گے، ان سے گزرنا پڑے گا۔ اور پھر میں بس مجھے تو اتنی چاہیے، میں ایک دن کھا لیا ایک دن نہ کھا لیا۔ اسی لیے صحیح آثار میں آتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، شہرن ثم شہرن ثم شہرن، 3 مہینے گزر جاتے تھے اور حضور کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی، کوئی چیز ہو تو پکائیں۔ صحابی حیران ہو گئے، انہوں نے پوچھا کہ اماں اگر 3 مہینے تک گھر میں کچھ نہیں پکتا تھا تو پھر زندگی آپ لوگ کیسے گزارتے تھے؟ فرمایا بیٹا کیا کہتے ہو، 2-4 کھجوریں کھا لی، پانی پی لیا، زندگی گزر گئی۔ فرمایا بیٹا التمر والماء، 2-3 کھجور کے تھا۔ بلکہ بی بی کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ ما شبع آل محمد قط من تمر الا بعد فتح خیبر۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور کے گھرانے نے تو کبھی پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نہیں کھائیں جب تک خیبر فتح نہیں ہوا۔ یہ تو خیبر فتح ہوا اور پھر وہاں سے کھجوریں آنی شروع ہوئیں اور پھر وسعت آ گئی، ورنہ تو فرمایا ہم نے تو کبھی پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نہیں کھائیں۔ اس لیے ایک صحابی نے اپنے ساتھی سے پوچھا، اس نے کہا یار ٹھیک ہے لیکن یہ 2-3 کھجوروں سے بھلا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا میرے بیٹے، میرے بھائی، ہم جنگ پہ گئے تھے تو ہمارے پاس جو ہمارا زاد راہ تھا کم ہو گیا، تو ہمارے کمانڈر نے حکم دیا کہ ہر آدمی کو 2 کھجوریں دو۔ 2 دن کے بعد اس نے حکم دیا اب 2 بھی نہ دو، 1 کھجور دو۔ تو روزانہ 24 گھنٹے میں 1 کھجور ملتی تھی۔ انہوں نے کہا پھر ایک وقت آ گیا کہ اس نے حکم دیا بھی 1 کھجور کو 2 حصے کرو، آدھی وہ کھا لے اور آدھی وہ کھا لے۔ اور پھر میں ایک وہ وقت بھی آیا جب وہ 1 کھجور بھی نہیں ملتی تھی، پھر ہمیں پتہ لگتا تھا کہ 1 کھجور کا کتنا فائدہ ہے۔ آل رسول ہیں، اہل بیت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اور گھر میں کچھ بھی نہیں، یعنی کھانے اور نعمتیں تو بڑی بات ہے، کھجور بھی نہیں ہے پوری۔ اور اسی طرح حضور کی بی بی فرماتی ہے کہ ساری زندگی محمد مصطفیٰ نے کبھی گھی لگا ہوا روٹی نہیں کھائی۔ تم تو ماشاءاللہ 7 منزلے پراٹھے کھاتے ہو نا، عاشق جو ہو، کملی والے سے محبت جو ہے، تمہارے تو جناب پراٹھے جو ہیں نا ماشاءاللہ ان کے طبق ہوتے ہیں۔ اور اب تو جناب اور فن آگے ہیں، یہ قیمے والا پراٹھا ہے اور یہ مولی والا پراٹھا ہے اور یہ سبزی والا پراٹھا ہے، اور اس سے اور ترقی ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔ اب تو ہمارے مسلمان اور آگے بڑھ گئے، اب تو اٹالین پیزا ہے جناب۔ لائنیں لگی ہوتی ہیں گاڑیوں کی پیزا خریدنے کے لیے، لیکن کبھی آپ نے تحقیق بھی کی ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کو تحقیق کی کیا ضرورت ہے؟ حلال کا فکر ہو تو تحقیق کریں۔ یہ جو پیزے باہر سے آتے ہیں یہ اٹالین پیزا ہے، اچھا وہ مختلف قسم کا ہوتا ہے، وہ گوشت والا بھی ہے، وہ سبزی والا بھی ہے، وہ
چیز والا بھی ہے، وہ جبن والا بھی ہے، وہ مچھلی والا بھی ہے، وہ مختلف قسم کے، لیکن اس کا جو اندر مٹیریل ہے، جو مادہ ہے، جو کریمیں ڈالی جاتی ہیں، تمہیں پتہ ہے وہ کیا بلا ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ باہر کے ملکوں میں جو سلاٹر ہاؤسز ہوتے ہیں نا جی، جہاں جانور ذبح ہوتے ہیں، صفائیاں ہوتی ہیں، وہاں بڑے بڑے ڈرم ہوتے ہیں، تو جو جانور کی چربی ہو نا وہ کاٹتے ڈرم میں پھینک جائیں گے، وہ کاٹتے ڈرم میں، اچھا بکرے کی اسی میں ہے، گائے کی اسی میں ہے، دمبے کی بھی اسی میں ہے، خنزیر کی بھی اسی میں ہے۔ اور جب وہ ڈرم بھر جائے گا اس کو پیک کر دیں گے، پیک کرنے کے بعد وہ فیکٹریوں میں چلا جائے گا، وہاں ریفائن ہوگا، وہاں صفائی ہوگی، اس کو ٹھیک ٹھاک کریں گے، وہی ماشاءاللہ تمہارے پیزے میں آتا ہے، وہی تمہارے بسکٹوں میں آتا ہے، جو کریم بسکٹ ہے نا ان میں ماشاءاللہ وہی ہوتا ہے۔ اسی لیے اب جو سمجھدار مسلمان ہیں وہ بیچارے پڑھتے ہیں باقاعدہ کہ بھئی اس پہ کیا لکھا ہوا ہے، اگر اس پہ اینیمل فیٹ لکھا ہے یعنی جانور کی چربی تو لازمی ہے کہ حرام ہوگا، اگر اس پہ ویجیٹیبل فیٹ لکھا ہے تو شاید حلال ہوگا، کہ جو مادہ سبزیوں سے نکالا جاتا ہے وہ تو حلال ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ نکالنے والا کون ہے؟ میں ایک دفعہ کینیڈا جا رہا تھا، بھئی روڈ جا رہا تھا شکاگو سے، تو راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، تو ایک جگہ پر سروس، چھوٹی سروس تھی، بڑی بھی نہیں تھی، وہاں ہم نے گاڑی روکی، وضو خانے بند تھے، ایک ہی وہ کیفیٹیریا تھا، اس میں 2 لڑکیاں کھڑی تھیں، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ بھی ہم نے وضو کرنا ہے، اگر آپ اپنا بات ہمیں استعمال کرنے دیں، اور اسی آپ کے دکان میں کھڑے کھڑے ہم 5 منٹ میں نماز پڑھ لیں گے، 10 منٹ میں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ غسل خانہ دھویا، اچھی طرح یہ کیا وہ کیا، پھر ہم نے وضو کیا، وہاں نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی انہوں نے اتنی بڑی مہربانی کی ہے، ان کے دکان سے کچھ تو خریدو، بھائی آپ ان کو پیسے دیں، پیسے تھوڑے لیں گے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہم کو چیز خرید لیں، کوئی سامان لے لو، کوئی بسکٹ لے لو، ان کو کہو کافی بنا کے ہمیں دیں، تو کسی بہانے سے ان کو کچھ، ان کا کوئی گاہک تو بنے ہم۔ تو یقین کریں کہ جب ہم نے ان سے کہا کہ یہ، انہوں نے کہا دیکھیں میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرتی ہوں، میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ اچھے مسلمان ہیں، میرے دکان سے کوئی چیز نہ لیں اور میرے ہاتھ کی بنی ہوئی کافی بھی نہ پئیں، انہی ہاتھوں سے تو میں خنزیر کا گوشت بناتی ہوں، انہی برتنوں کے اندر سب کچھ، شراب بھی ہوتا ہے، اس کا شراب کا ہم گوشت کو بھی تڑکا لگاتے ہیں برانڈی کا، تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے دکان، بڑی مہربانی، میں سمجھ گئی ہوں آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ میں کوئی اس نے کہا بچی نہیں ہوں، اتنے عرصے سے دکان چلا رہی ہوں، میں سمجھ گئی ہوں آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ چیزیں لینا نہیں چاہتے، آپ کو ضرورت نہیں ہے، بس میری ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے لیے پریم ہولی ماسک، جب مکے میں جاؤ اللہ کے پاک گھر میں تو میرے لیے دعا کر دیں۔ میں نے کہا کہ بیٹی پھر ہم تو دعا کریں گے اللہ تمہیں اسلام نصیب کرے، تم اتنی خوبصورت لڑکی ہو، جہنم میں کیوں جلو؟ تو نے کہا کر یہی اچھی بات ہے، یہی دعا کر اللہ مجھے اسلام نصیب، میں تو نہیں جانتی اسلام کیا ہے، لیکن اگر میری بہتری اسی میں ہے یہی دعا کر دینا۔ تو اتنا ان کو بھی خیال تھا کہ انہی ہاتھوں سے ہم خنزیر کا گوشت بھی بناتے ہیں، انہی برتنوں میں ہم شراب کا تڑکا بھی لگاتے ہیں، انہی کے اندر ہم کافی بھی ڈالتے ہیں، گو ہم دھو ڈالیں گے، سب کچھ کر ڈالیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ تو رہے گا۔ مسلمانوں کو کوئی فکر نہیں۔ اب جناب قارون نکلا بڑے غرور سے اور بڑے تکبر سے، اور آگے پیچھے سواریاں ہیں، دیکھا نہیں ہے ہمارے لوگ جو ہیں کیسے باہر نکلتے ہیں ماشاءاللہ، ان کو بھی دیکھیں تو یہ بھی کوئی وقت کے چھوٹے فرعون ہیں، یعنی کہ بھی آپ دیکھیں نا کتنا گاڑیاں آگے ہیں، کتنا پیچھے ہیں، قوم بھوکا مر رہی ہے، اور ان کا جناب خرچہ دیکھیں، ان کا تم تراک دیکھیں، ان کا جاہو جلال دیکھیں، قوم کو روٹی نہیں ملتی ہے، قوم بھوکی مر رہی ہے۔
اللہ، یہ تو پھر حضرت عمر تھا نا کہ جب اس کے سامنے کہا گیا کہ حضرت آپ کا وزن بہت گر رہا ہے اور آپ سوکھی روٹی زیتون کا تیل لگا کے کھاتے ہیں، مہربانی کریں کچھ تو آپ کھائیں، آپ نے تو پوری امت کا بوجھ اٹھانا ہے۔ فرمایا جب تک عمر کے رعایا کا ہر آدمی پیٹ بھر کے نہیں کھائے گا، عمر پیٹ بھر کے نہیں کھائے گا۔ فرمایا میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں اور میری رعایا آدھا کھانا کھائے اور بھوکی زندگی گزارے، میں قیامت میں خدا کو کیا جواب دوں؟ حضرت عمر نے منبر رسول پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، اگر ایک کتا دریائے فرات کے کنارے پہ بھوکا مر جائے تو قیامت میں جواب عمر دے گا۔ آج تو جناب بندے خودکشی کر رہے ہیں، گردے بیچ رہے ہیں، بچے بیچ رہے ہیں، اور ظالم کو جو ان کے کانوں پہ جوں ہی نہیں رینگتی ہے۔ آدمی اپنا گردہ بیچتا ہے، پیسے مل جائیں 4 دن تو میرے بچے روٹی کھا لیں گے، اپنے بچے لے کے سڑک پہ کھڑے ہیں، اشتہار لگا کے بچے برائے فروخت ہیں، کوئی بچہ لے لو چند دن کی روٹی تو دے دو۔ میری بیٹیاں عزت و عصمتیں بیچ رہی ہیں روٹی کے لیے، گھر میں ماں بھوکھی ہے، بھائی بھوکھا ہے، باپ بھوکھا ہے، اور ہم ہیں کہ جناب 50 لاکھ سے زیادہ کی گاڑیاں ہیں، 2 لاکھ کی گھڑیاں ہیں، اور 2 لاکھ کے ہم سوٹ پہنتے ہیں، اور ہم نقلی انگریز بن کے انگریزوں کے بھی باپ بن گئے ہیں۔ اور یہ رونا میں صرف ان کا نہیں رو رہا جو کرسی پہ ہے، آج بڑا جو مولوی صاحبان کا دیکھ لو ماشاءاللہ، جن کو پیسے مل گئے ان کے ذرا کبھی کھانے پہ تو جاؤ، ان کی ٹیبل پہ تو جاؤ، ذرا اپنے مولویوں کا حال دیکھو، اپنے پیروں کا حال دیکھو، ان کی ٹیبل پہ اتنے کھانے آتے ہیں، میرے خیال میں بڑے آدمیوں کی ٹیبل پہ بھی نہیں ہوں گے۔ ان کے ٹیلی فون جو ہیں، موبائل جو ہیں، 4 موبائل ہیں، 4 ٹیلی فون ہیں، گاڑیوں میں الگ ٹیلی فون ہے، اس کا جو بل آتا ہے نا صرف وہی دے دو نا تو ایک غریب آدمی 2 مہینے کی روٹی کھا لے گا۔ اوروں کو چھوڑو، پیروں کو دیکھو۔ اسی لیے علامہ اقبال روتا تھا نا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ یاد رکھو یہ کوئی پیر شیر نہیں ہوتے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، 2 میٹر کی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، 18 قسم کے لوگ پہرے پہ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی پیر شیر نہیں ہوتا۔ پیر وہ ہوتا ہے جس کے چہرے پہ نظر پڑے تو محمد مصطفیٰ کی سنت نظر آ جائے۔ دعا کر اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، اللہ تجھے بھی نصیب۔ اللہ کا کعبہ میرے سامنے ہے، قرآن رکھا ہے، ہم پیروں کے منکر نہیں، ہم اولیاء اللہ کے منکر نہیں، ہم تو ان کے جوتوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، لیکن پیر وہ ہے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جس کے چہرے پہ نظر پڑے تو اللہ کی یاد آئے اور محمد کی سنت جھلکتی ہوئی نظر آئے، وہ پیر ہوتا ہے۔ جو نماز میں کھڑا ہو تو محمد مصطفیٰ کی نماز نظر آ جائے، جو تہجد میں کھڑا ہو تو حضور کی تہجد نظر آ جائے، جو سجدے میں پڑا ہو تو محمد مصطفیٰ کا سجدہ نظر آ جائے، اور جو بات کرے تو سرکار دو عالم کے بات کرنے کا انداز نظر آ جائے، اور جس کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد بے نمازی نمازی بن جائے، ڈاکو جو ہے وہ پہرے دار بن جائے، اور گناہگار جو ہے وہ باکردار بن جائے، سمجھو یہ اللہ کا ولی ہے، بس اس کا دامن پکڑ لو۔ اور جس کے بیٹھنے سے ماشاءاللہ نمازیں بھی غائب، بھائی کہاں گئے تو یار پیر صاحب کے بعد بیٹھ گئے ہو، بس مجلس سے ذرا لمبی ہو گئی، نماز چلی گئی، کیونکہ پیر صاحب نے تو پڑھنی نہیں۔
اور جو نماز سے رکاوٹ کا باعث بنے، محمد مدنی کی اتباع سے رکاوٹ کا باعث بنے، جن کے گھر میں طوائف ہوں اور ان سے جو اولادیں پیدا ہوں ان کو پیر کہو اور ان کو مخدوم کہا جائے، یہ لوگ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ ولی مانا دوست، جو اللہ کا دوست ہوگا وہ اللہ کے احکام کا منکر کیسے ہوگا؟ وہ تو اللہ کا دوست ہے، وہ تو ولی اللہ ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، اس لیے قرآن نے کہہ دیا ولی کی تعریف کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان بھی ہو اور تقوی بھی ہو، یہ ولی ہے۔ چاہے اس کے پاس روٹی نہ ہو، کھانا نہ ہو، اس کے بدن پہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، لیکن ہر چال ڈھال میں تصویر ہے محمد مصطفیٰ کی، سمجھو یہ ولی ہے۔ یہ نہ دیکھے کرو کہ اونچے روضے ہیں اور اونچی باڑیاں ہیں اور اونچے محل ہیں اور باہر بہت بڑے لوگ کھڑے ہیں خادم، یہ تو دنیا دار ہیں، ان کو تو انگریز نے جگیریں دے کے پیر بنایا تھا، یہ کہاں کے پیر تھے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگریز کی خدمت کی، انگریزوں کے لیے بندے بھرتی کیے، کعبہ شریف پہ گولیاں چلوائیں، یہ تو وہ لوگ ہیں، ان کو بھی زمینیں ملی ہیں۔ یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا تمہارے پاس، جتنا بڑا پیر سمجھو اتنا بڑا انگریز کا ایجنٹ۔ یہ جو تمہارے پاس ڈاکٹر کا لقب، سر کا لقب، یہ تاج العلماء، یہ شمس العلماء، یہ مخدوم الملک، سب انگریزوں کے وفادار ہیں، ان کے دیے ہوئے ٹائٹل ہیں۔ تحقیق کر لو، میری بات نہ مانو، ہم تو بھی ہمارے اوپر تو ٹھپا لگا ہوا ہے نا، جو بات بھی ہے وہاں بھی ہے، بس ٹھیک ہے، ایک ٹھپا لگ گیا سر، چلو چھوڑو وہاں بھی کو، خود تاریخ اٹھا کے تحقیق کر لو کہ جب انگریز تمہارے ملک میں آیا ہے ان کی خدمت میں سپاس نامے پڑھنے والے کون تھے، کون کون مولوی تھے اور کون کون سے پیر تھے، جو کھڑے ہو کے سپاس نامہ پڑھتے تھے کہ جناب آپ کا سایہ جو ہے ذل اللہ فی الارض ہے، اللہ کا سایہ ہے زمین پہ، اور آپ کے وجہ سے امن ہے، شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیتے ہیں، یہ وہاں بھی تمہارے مخالف ہیں جو شرارتیں کرتے ہیں، ہم تو آپ کے بھی غلام، آپ کی ملکہ کے بھی غلام۔ ان کو جاگیریں ملی ہیں، اور جو اللہ کا نام لیتے تھے نا ان کو تو جناب 500 عالم ہمارے جو تھے وہ پھانسیوں پہ لٹکے ہوتے تھے، ہمارے علماء کے تو چمڑے اتارے جاتے تھے اور اوپر نمک چھڑکی جاتی تھی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، اس میں میری آپ کی بات نہیں ہے۔ کبھی آپ لندن جائیں نا، لندن میوزیم میں جائیں نا، تو وہاں 25 سال کے بعد سب ریکارڈ اوپن ہو جاتے ہیں، وہاں جا کے ذرا ہسٹری پڑھیں نا سارے پیروں کی بھی اور مولویوں کو، پتہ لگ جائے گا تمہیں اللہ والا کون ہے اور شیطان والا کون۔ انہیں رپورٹ لکھتے ہیں نا، وہ معاف تو نہیں کرتے نا، سب کی ڈائری مرتب کرتے ہیں، بڑے ظالم ہیں، ہمیں استعمال بھی کرتے ہیں پھر ہمیں ننگا بھی کرتے ہیں، وہ ڈائری لکھتے ہیں۔ اسی طرح اچھا وہ وہاں جانا تمہیں مشکل ہو جائے گا، شاید تمہارے ملک میں بھی ایک کتاب چھپی ہے کون کیا ہے، اس کا نام ہے کون کیا ہے، وہ بھی پڑھ لے تو اس میں بھی پورا تو نہیں ہے بلکہ ادھورا بھی نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت مواد آ گیا ہے۔ اس لیے اب دیکھیں گے جناب فرعون جو ہے وہ قارون اتنی اکڑ میں ہے کہ آگے پیچھے جا، اچھا اس وقت بعض حسرت کر رہے ہیں اور بعض کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ دولت پہ اکڑ رہا ہے، بس اب اللہ کے جلال کا وقت آ گیا۔ اللہ اسی لیے ایک پیغمبر نے دعا مانگی تھی نا کہ ربنا انک آتیتہم اموالہم، مولا تم نے ان کو دولت دی، ان کو مال دیا، ان کو پیسے دیے، لیضلوا عن سبیلک، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، مولا ان کے مال برباد کر دے، ان کے دلوں پہ عذاب نازل کر دے، جب تک ان پہ عذاب نہیں آئے گا ان کو مارنی پڑے گی، یہ سیدھے نہیں ہوں گے۔ اب اللہ کا جب جلال آیا تو کتنی دیر لگی، فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ،
وما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين. اللہ نے حکم دیا زمین تیرے اوپر میرا نافرمان، میرا غدار، میرا باغی قارون اکڑ کے چل رہا ہے، نکل جاؤ اس کو. یہ اللہ نے حکم دیا اس کو نکل جاؤ، اور اس کے محلات، اس کی دولت کو بھی نکل جاؤ زمین میں. اب زمین میں دھسنا شروع ہو گیا. میرے آقا رحمت للعالمین فرماتے ہیں انہ یتجلجل بہا الی یوم القیامہ، اسی طرح عذاب ہوتا جائے گا، دھستا رہے گا، دھستا رہے گا، دھستا رہے گا، قیامت کے دن تک اسی عذاب میں رہے گا. تو دولت پہ اکڑنا یا اپنے اقتدار پہ اکڑنا جو ہے، ایک دن میرے آقا رحمت دو جہاں اسی کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں. ابو جہل لعنہ اللہ، اللہ کی کروڑوں لعنتیں ہوں، وہ گزرا اور آ کے حضور کو کہنے لگا الم انہک یا محمد، کہنے لگا محمد مصطفیٰ میں نے آپ کو منع نہیں کیا کہ آپ یہاں نماز نہ پڑھا کریں. علمانہ واللہ، کہنے لگا مجھے اللہ کی قسم ہے اگر آپ نے دوبارہ اسی طرح کعبے میں آ کے نماز پڑھی لأطأن رأسک، نعوذ باللہ، میں آپ کے سر کو کچل ڈالوں گا. آپ نہیں جانتے ہو کہ میرے پاس کتنی طاقت ہے، میرے پاس کتنا جوان ہے اور میرے پاس کتنی قوت ہے. کیا وجہ کیا تھی؟ وہی دولت. غریب بھی کبھی اکڑتا ہے. بس غریب بیچارے سارا دن جس نے محنت کرنی ہو، شام کو روٹی پوری نہیں ملتی، وہ کیا اکڑے گا بھائی؟ سارا دن جو ان پہاڑوں پہ پتھروں پہ کام کرے، آگ جل رہی ہوتی ہے، پھر بھی وہ کام میں لگا ہوا ہے. شام کو آئے گا، نماز پڑھے گا، بیچارہ بے ہوش ہو کے سو جائے گا. کوئی روٹی ہوگی، پانی سے، دودھ سے، لسی سے کھا کے پڑ جائے گا. اس نے کیا کرنا ہے؟ اور وہ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا. اور دوسرے دن حضور صلی اللہ، اور یہ بات بھی اڑ گئی، سب کو پتہ لگ گیا کہ ابھی جہل نے ایسا دھمکی دی ہے. حضور دوسرے دن بھی اپنے وقت پہ تشریف لائے اور آگے اسی طرح نماز شروع. ابھی جہل کو پتہ لگا تو وہ بدبخت کیا کیا، اتنا بڑا پتھر اٹھا کے لے آیا کہ جب حضور سجدے میں ہوں گے نا تو پتھر مار کے نعوذ باللہ حضور کے سر مبارک کو کچل ڈالوں گا. وہ جب آیا پتھر لے کے، جب حضور کے قریب آیا نا، باقی 2-4 گز کا فاصلہ رہا، رک گیا، پھر ہٹنے لگا، پھر پیچھے چلنے لگا، چلتے چلتے پتھر بھی گر گیا، کانپنے لگ گیا. اور لوگ آگے آئے تو کھڑے تھے، انہوں نے کہا ماں بھی کیا ہو گیا تمہیں؟ کہتے ہیں واللہ بینی و بینہ خندقا من نار وحولا، کہنے لگا خدا کی قسم میرے اور حضور کے درمیان میں ایسے ایک نہر بہ رہی تھی، آگ جل رہی تھی وہاں، اگر میں آگے جاتا تو مجھے آگ جلا ڈالتی. وہ چلا، حضور نے فرمایا واللہ لو دنا منی، آپ نے فرمایا بدبخت اگر آج تو میرے قریب آتا لختطفہ الملائکۃ عیانا، تمہیں دنیا کے سامنے فرشتے پکڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیرے کتوں کو پھینک دیتے. اسی لیے اللہ نے فرمایا نا کہ اچھا تم میرے نبی کو دھمکیاں دیتے ہو کہ میں جماعت کو بلا لوں گا، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، اللہ نے فرمایا بلاؤ تم اپنے مددگاروں کو، میں بھی جہنم کے فرشتوں کو حکم دوں گا کہ تمہیں پکڑیں. تو یاد رکھو کہ ہمیشہ آدمی دولت پہ اکڑتا ہے. ابھی لہب کو کیا اکڑ تھی؟ یہی کہ میں دولت والا، میں ایسا، حتیٰ کہ نعوذ باللہ ابھی لہب اتنا گستاخ ہو گیا، اتنا دشمنی رسول میں آگے بڑھ گیا، دولت کا پردہ دماغوں پہ آ گیا. اپنے بیٹے سے کہا کہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق بھی دے دو اور نبی کی طرف تھوک کے آ جاؤ.
کیا ایک بیٹے نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے. حضور نے فرمایا میرا اللہ تیرے نبی کی توہین کر رہے ہیں، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اس پر دنیا کے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے. دعا کرو. آج بھی دنیا میں کارٹون بن رہے ہیں، آج بھی دنیا میں امہات المومنین کے خلاف رشدی جیسے ملعون کتابیں لکھ رہے ہیں، آج بھی میرے مدنی کی توہین میں تسلیمہ جیسی بد کردار عورتیں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان پہ بٹا لگا رہی ہیں. دعا کرو کہ اللہ ان پر بھی اپنے جنگل کا کوئی کتے مسلط کر کے محمد کا بدلہ لے. ہم تو ختم ہو گئے، مسلمان تو ختم ہو گئے، ہم نے کیا بدلہ لینا ہے؟ وہ تو مر گئے نا جو حضور کی عظمت پہ جان دیتے تھے، وہ تو اب روز تو پیدا نہیں ہوتے نا. اب جناب ابھی لہب جب شام کو نکلا ہے تیاری کے لیے، تجارت کے لیے، راستے میں اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ کو مانتے تو نہیں ہیں، ہم نے آپ کی توہین کی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے میرے بیٹے کو بد دعا دی ہے، مجھے ڈر ہے کہیں آپ کی بد دعا لگ نہ جائے، لہذا میرے بیٹے کی حفاظت کرو. تو سارے ساتھیوں نے ایک بڑا سامان اکٹھا کر دیا، سارا تجارت کا سامان، اور ایسی مچان بنا دی، ارد گرد اپنے بستر لگا دیا اور اس کے بیٹے کو اس مچان کے اوپر سلا دیا کہ اگر کوئی جنگل کا جانور آئے اب اوپر تو نہیں جاتا نا. اللہ کی شان دیکھیں، یاد رکھیں، یہ نہ کرو کہ بھائی اگر تم حضور کے دین کی غیرت نہیں کرو گے اللہ بدلہ لینے پہ قادر ہے. کیا ہے اللہ کے آگے کوئی مشکل ہے؟ اللہ نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین، محمد مصطفیٰ تیرے گستاخوں سے ہم خود بدلہ لیں گے. اب جناب ایک آدمی کی نیند کھلی، اس نے دیکھا کہ جنگل کا ایک شیر نکلا اور ہر شیر وہ ہر بندے کے منہ ایسے قریب آگے سونگتا ہے، پھر دور ہو جاتا ہے، پھر سونگتا ہے. یعنی اندازہ کریں کہ اللہ نے دشمن رسول میں ایسی بدبو پیدا کر دی تھی کہ جنگل کے شیر کو بھی وہ بدبو محسوس ہوتی تھی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے نا، دین میں، نماز میں، عبادت میں، اللہ کے دین میں بھی ایک خوشبو ہے، اس کا بھی ایک رنگ ہے. وہ کہتی ہے کہ آیا اس نے دیکھا بھی ان میں تو وہ نہیں ہے گستاخ رسول، تو کہتے ہیں کہ وہ دور چلا گیا، ہم نے سمجھا چلو جانور ہے، پھر گیا چلا گیا. اس نے دور سے جا کے دوڑ لگائی اور دوڑ لگا کے چھلانگ لگا کے سیدھا ابھی لہب کے بیٹے پہ آیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا. ابھی لہب اٹھا تو لاش کئی ٹکڑوں میں پڑی ہوئی تھی. یعنی بعض مورخین نے اتنا لکھا ہے کہ اس نے لاش ٹکڑے ٹکڑے کر دی، لیکن اس کتے کا گوشت اس جنگلی جانور نے بھی نہیں کھایا کہ یہ گستاخ رسول ہے، اس کا کیا گوشت کھانا ہے. اللہ اس طرح پھر بدلہ لیتے. اور پتہ ہے ابو لہب کیسے مرا؟ اسی مکے میں مرا، اور ایسی بیماری لگ گئی کہ اپنی اولاد، خاندان قریب نہیں جاتے تھے، ایک کمرے میں بند کر دیا، دروازہ بند کر دیا، بدبو پھیل گئی. کرائے پہ جا کے باہر سے مزدور لے آئے کہ بھئی گڑھا کھود کے یہ عذاب ہم سے نکالو. انہوں نے بڑی بڑی لکڑیاں لی، لکڑیوں پر اس کو اٹھا کے ایسے لے گئے جیسے کتے کو لے جاتے ہیں، اور جا کے گڑھے میں ڈال دیا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں اس دنیا پہ نہ کڑا کرو، یہ تو دنیا ہے، یہ تو مٹنے والی ہے، اور یہ تو فانی ہے، یہ تو لہو و لعب ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور ایک جگہ آتا ہے کہ اگر دنیا اللہ کی پسندیدہ چیز ہوتی تو اللہ دشمنوں کو کیوں دیتے؟ اللہ تو پھر اپنے دوستوں کو دیتے، دشمنوں کو کیوں دیتے؟ تو معلوم ہوا کہ دنیا جو ہے اللہ کی پسندیدہ نہیں ہے. اس لیے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ الدنیا ملعونۃ، یہ دنیا تو ملعون ہے اور اس کو حاصل کرنے والے کتے ہیں. الا وہ دنیا جو دین کے کام آئے.
اسی لیے اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ دنیا جو ہے اس کی مثال پانی جیسی ہے کہ پانی جب تک کشتی کے نیچے ہوتا ہے کشتی تیرتی ہے، اور پانی جب اندر داخل ہو جائے کشتی غرق ہو جاتی ہے۔ جب تک دنیا تیرے دین کے تابع ہے یہ دین تیرے لیے نعمت ہے، اور جس دن دنیا دین پہ غالب آ گئی اس دن تیری ہلاکت کا باعث۔ اللہ تبارک و تعالی اس لیے فرماتے ہیں کہ اس پہ مت کرو۔ فما اوتیتم من شیء، جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے، فمتاع الحیات الدنیا، وہ تو زندگانی ہے، دنیا کا نفع اٹھانا ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اور تیرے رب کے پاس جو ثواب ہے، تیرے رب کے پاس جو بدلہ ہے وہ سب سے بہتر ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ دائمی ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں للذین آمنوا، اور وہ جو اللہ کے ہاں ثواب ہے کن کو ملے گا؟ للذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، وہ کسی تکلیف کی پرواہ نہیں کرتے، ہر حال میں اللہ پہ ان کا بھروسہ ہے، اللہ پہ ایمان ہے، اللہ پہ یقین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے۔ اس لیے حضور نے ہمیں 3 جملوں میں پورا دین سمجھایا۔ آپ نے فرمایا اذا سألت، جب مانگنا ہو تو فاسأل من اللہ، اللہ سے مانگا کر، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر مدد پکڑنی ہو تو اللہ سے مدد پکڑا کر، وَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر کسی پہ آسرا کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے تو اللہ پہ توکل کیا کر۔ اگر بندوں پہ توکل کرو گے ان پہ تو خود موت آ جائے گی، وہ تو خود فنا ہو جائیں گے۔ دولت کا بھروسہ کرو گے تو دولت مٹ جائے گی۔ اس کا بھروسہ کرو جو حی بھی ہے، جو باقی بھی ہے، جو دائم بھی ہے، جو قیوم بھی ہے، جو اول بھی ہے، جو آخر بھی ہے، جو ظاہر بھی ہے، جو باطن بھی ہے۔ اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین ومن عبادک المتوکلین علیک والصائرین من جنابک۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ کہتے جی کہ اگر آدمی کو حالت جنابت میں مثلا میاں بیوی ملے ہیں، پسینہ آیا، کپڑے کو لگا، وہ پسینہ پلید نہیں ہوتا۔ کعبہ شریف میں نہیں، جہاں تک حد حرم ہے وہاں تک ایک نماز کا 1 لاکھ ہے۔ ایک آدمی نے آخری رکعت میں 2 سجدوں کے بجائے 1 سجدہ کیا اور بیٹھ گیا، پھر کسی نے پیچھے سے لقمہ لیا تو دوبارہ سجدہ کر لیا، نماز ٹھیک ہو گئی۔ لیکن اگر بیٹھ کے اس نے کچھ پڑھ لیا تھا، سجدہ صاحب کر لیا، پھر بھی ٹھیک ہو گئی۔ اگر ایک آدمی نے طواف کے 3 چکر کیے اور نماز کھڑی ہو گئی تو 4 بعد میں کر لے، کوئی بات نہیں۔ کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہیں وہ احرام کی چادر میں ربڑ لاسٹک ڈال کے انہوں نے سیا ہوا، بالکل حرام ہے، سلا ہوا کپڑا تو حرام ہے، وہ تو پھر شلوار ہو گئی، وہ تو گھاگرا ہو گیا جیسے ہندوستان کی عورتیں پہنتی ہیں، وہ تو ناجائز ہے۔ چادر باندھنا نہیں آتا، اوپر پٹی باندھ دو، اوپر کوئی بیلٹ لگا لو، اوپر کوئی رسی باندھ دو۔ زندگی میں کبھی چادر پہنی ہو بیچارے کو تو باندھنا ہے، زندگی تو گزر گئی پینٹ میں، وہی پینٹ والا بیلٹ اس کے اوپر باندھ دیا کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ایک عورت نے مدینے پاک سے احرام باندھا ہے
لیکن حیض آ گیا ہے، اس کو انتظار کرنی چاہیے، جب پاک ہو جائے عمرہ پورا کرے پھر اپنے ملک میں جائے۔ فلائٹ ہے، فلائٹ چھوڑ دو، کوئی آسمان تو نہیں گر پڑے گا، بعد دوسری فلائٹ لے لو، یہ کوئی مسئلہ ہے کہ فلائٹ آ گئی ہے؟ قیامت تو نہیں آ گئی، فلائٹ آئی ہے نا۔ مسیح کا معنی ہوتا ہے، دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے سیاحت سے، ساری دنیا میں پھرنے والا، تو دجال بھی تو ساری دنیا میں پھرے گا نا، اس لیے اس کو کہتے ہیں مسیح الدجال۔ بعض کہتے ہیں وہ چونکہ ممسوح العین ہے، ایک آنکھ ہوگی، اس وجہ سے بھی کہتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ساری دنیا میں جائے گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں نہیں داخل ہوگا۔ وہ آئے گا داخل ہونے کے لیے، لیکن الا انقابھا الملائکہ، اللہ نے فرشتوں کی ڈپٹی لگائی ہوگی، مار مار کے بھگا ڈالیں گے۔ حضرت عیسیٰ کو جو مسیح کہا جاتا ہے، اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی کہ مادرزاد کی آنکھوں پر بھی ہاتھ لگا دیتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اس لیے یاد رکھو کہ لفظوں سے فرق نہیں پڑتا۔ اب قرآن میں دیکھو نا، سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، وہاں بھی سیکھا، وہاں بھی سیکھا کہ کافروں کو بھی لے جائیں گے جہنم، جنتیوں کو بھی لے جائیں گے جنت، لیکن لفظ ایک ہے، لیکن دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ ان کو کرامت و عزت سے جنت میں لے جائیں گے، ان کو اہانت و ذلت سے جہنم میں ڈالیں گے۔ تو کبھی لفظ ایک ہوتا ہے، لیکن معانی جو ہے وہ اپنے اپنے مقام کے مطابق ہوتے ہیں۔ بہت سارے محرم جو ہیں وہ کندھا نکال کے نماز پڑھتے ہیں، نماز بالکل مکروہ ہو جاتی ہے۔ کندھا صرف طواف کے 3 چکروں میں نکالنا ہے، بعد میں اپنا کندھا ڈھانک لو، بس ختم ہو گئی بات۔ ایک آدمی مثلا 4 رکعت سنت پڑھ رہا ہے، پیچھے ایک آدمی نے آگے فرض کی نیت کر لی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ امام قوی ہونا چاہیے مقتدی سے۔ اب امام کی تو نفل ہو اور مقتدی کا فرض ہو تو مقتدی قوی ہو گیا، لیکن حنابلہ اور شوافی کے نزدیک جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں چلو بیچارے کو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے مردوں کو بھی عمرہ کرنا جائز ہے۔ میں نے آج تک دنیا کی کسی کتاب میں نہیں پڑھا حضور نے فرمایا عائشہ تیرے لیے ہے یا عورتوں کے لیے ہے، مرد نہ کریں۔ اگر ایسی کوئی حدیث ہے ہمیں دکھا دیں، ہم نہیں کریں گے، جھگڑے کی کیا بات ہے؟ اگر کسی حدیث میں یہ حکم ہو کہ صرف تیرے لیے ہے اور صرف عورتوں کے لیے، پھر عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ مرد تھے یا عورت؟ انہوں نے جو عمرہ کیا مسجد عائشہ سے، عبداللہ ابن عمر نے جو کیا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایسے تو نہیں نا گھر میں بیٹھ کے بہانے بناتے رہو یہ عورتوں کے لیے ہے۔ جہاں کوئی بات ہوتی ہے یاد رکھو اللہ حکم دیتے ہیں کہ جب ایک عورت آگے وہبت نفسہا للنبی، فرمایا خالصۃ لک، میرے مدنی یہ صرف آپ کے لیے حکم ہے، تو وہاں حکم میں وضاحت ہوتی ہے باقاعدہ۔ اگر عورتیں ہیں حیض آ جائیں تو طواف الوداع، بھائی عمرے والے کے لیے طواف الوداع واجب ہے ہی نہیں، نہ مرد پہ نہ عورت پہ۔ کر لو تو فائدہ ہے، ثواب ہے، افضل ہے، کیوں کیا پتہ زندگی ہوگی تو طواف کریں گے نا، لیکن نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ اچھا عورت کو اگر حیض ہو تو اس کے لیے تو حج میں بھی طواف الوداع معاف ہے۔ کہتے جی کہ شادی کے اندر جو لوگ جو ہیں وہ ڈولی میں بٹھاتے ہیں اور کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، یہ رواج ہے ہندوؤں کے، ان کا اس دین سے کیا تعلق ہے؟ خاوند کو گھوڑے پہ بٹھا دیتے ہیں جو کبھی زندگی میں کھوتے پہ بھی نہیں بیٹھا، وہ وہاں بیٹھا بیٹھا مر رہا ہوتا ہے، غریب بیچارے کبھی گھوڑے پہ بیٹھا ہی نہیں شریف آدمی، اس کی شادی سے پہلے آدھی جان نکل جاتی ہے۔ اور عورت کو ڈولی میں بٹھا دیتے ہیں، جناب 4 بندے اٹھائیں، یعنی ایک کا کندھا بھی نہ ہو، 4 کا کندھا ملے اس کو۔ خدا کا خوف کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے جی کہ موبائل میں اگر قرآن بھرا ہوا ہے، بھائی بہتر تو یہ ہے کہ حمام میں نہ لے جاؤ، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ لے جا سکتے ہو، چونکہ وہ عمل اس وقت کرتا ہے جب ہم اس کو پنچ کریں گے، ورنہ گویا کہ نہیں ہے۔
لیکن بہتر یہی ہے کہ جب اللہ کا قرآن ہے ادب کرو. میں یہاں ہوں، اگر نکاح میرا کشمیر میں ہو ٹیلی فون پہ کبھی نکاح نہیں ہوتا، بالکل حرام ہے. نکاح کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دولہا دلہن ایک ہی جگہ موجود ہوں. اس کا آسان حل یہ ہے، تم اپنے کسی قابل اعتماد آدمی کو ایک خط لکھ دو کہ میں مسمی فلاں ابن فلان کو اپنا شرعی وکیل مقرر کرتا ہوں کہ وہ فلانا بنت فلانا سے جا کے میرے نکاح کا ایجاب و قبول کروا دیں. بس وہ کر دے گا، آپ کا نکاح ہو گیا. لیکن کسی قابل اعتبار آدمی کو دینا، وہ اپنا نہ کر لے. آج کل مسلمانوں کا کیا بھروسہ ہے؟ ایک آدمی نے احرام میں مچھر کو مارا، کچھ بھی نہیں ہوتا. طواف کے علاوہ عورت کو چہرہ بھی چھپانا ہے، ہاتھ پاؤں بھی چھپانا، تو صرف نماز میں کھولنے کی اجازت ہے. طواف کے دوران میں نظر نیچے رکھیں. اگر حالت احرام میں دم یا صدقہ دینا آتا ہے، ناک سے وینٹھ دور کی کوئی صدقہ شدقہ نہیں. حرم کے طہارت خانے میں وہ یعنی شیمپو تھی، ہاتھ دھو لیا، 1 ریال خیرات کر دو. اگر ہونٹوں پہ پٹڑی جم گئی، اتار دی، کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر میں نے 2 رکعت واجب الطواف کے ساتھ 2 رکعت قضا بھی پڑھ لی، کوئی حرج نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. بھئی اب یہ تو بڑا لمبا چوڑا مسئلہ ہے، یہ میں اتنی دیر میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا. ہاں بالکل ٹھیک ہے، جب جہاد نہیں رہے گا تو مسلمانوں کے لیے ذلت ہوگی، لیکن جہاد کے شرائط بھی تو ہیں نا. ایسے تو نہیں ہے نا کہ جو مرضی آئے اٹھ کے جہاد شروع کر دے، لوگوں کو جا کے مارنا شروع کر دو. یہ کہاں سے جہاد ہے کہ مسلمانوں کو مارو؟ جہاد کافروں سے کیا جاتا ہے، مسلمانوں سے کیا جاتا ہے. جہاد ظالموں سے کیا جاتا ہے کہ بے گناہوں سے کیا جاتا ہے. یہ کون سا جہاد ہے؟ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ لا الہ 70 دفعہ پڑھو تو مردے بخشے جاتے ہیں. بالکل اللہ قادر ہے، بخش دیں گے. افضل ذکر لا الہ الا اللہ. مغرب کی اذان کے بعد چونکہ یہاں ٹائم ہوتا ہے، اس لیے کوئی 2 رکعت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن احناف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھے. پگڑی کے لیے سرکار دو عالم نے ہمیشہ سفید رنگ باندھا ہے. سرکار دو عالم کو مردوں کے لیے سفید رنگ پسند تھا، اور ایک دفعہ حضور پاک نے کالی پگڑی باندھی ہے جب مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. مدینہ منورہ میں جوتے پہننا ادب کے خلاف ہے؟ بالکل نہیں. صحابہ تو جوتے پہن کے نماز پڑھتے تھے مسجد نبوی میں. یہ تو اگر ادب کے خلاف ہوتا صحابہ بے ادب تھے. یہ کیا بات ہے؟ یہ تو آدمی کا ہے کہ اپنا اپنا عشق ہوتا ہے، اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے. اب مجنو جو ہے وہ لیلا کے گلی کے کتے کو چومتا تھا، یہ بھی کوئی عشق ہے یا مسئلہ ہے؟ اس کا عشق تھا. اس کو پوچھا بے وقوف کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یار مجھے بھی پتا ہے کتا ہے، لیکن آیا تو اس کی گلی سے ہے نا، وہاں سے ہو کے آیا ہے نا. یہ عشق وشق کی باتیں ہیں، شریعت کی کوئی بات نہیں. شریعت میں نماز حضور پاک نے جوتے کے ساتھ پڑھی ہے، صحابہ نے جوتے کے ساتھ نماز پڑھی ہے. ادب ہے. امام مالک ساری زندگی مدینے میں کبھی سواری پہ سوار نہیں. اور ساتھی کہتے حضرت آپ کو فرمایا ہے مجھے شرم آتی ہے، یہاں حضور گزرے ہوں گے، حضور چلے ہوں گے، وہاں میں سواریوں پہ بیٹھ کے گزروں، مجھے شرم آتی. یہ عشق کی باتیں ہیں میرے بھائی. وہ عشق والے پھر مسئلے نہیں پوچھتے. اس پرانے دور میں مدینہ شریف جانا بڑا مشکل تھا. 1000 2,000 حاجی کے قافلے جاتے تھے، آگے پیچھے پولیس ہوتی تھی، راستے میں لوگ لوٹ لیتے تھے، مارتے تھے. والد صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو قافلہ تھا وہ کہیں کہ حضرت اب مدینے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، کیا کریں، جان کا خطرہ ہے، کوئی حج میں تو نقص نہیں ہوگا. میں نے کہا بھی حج میں تو نقص نہیں ہوگا، حج کا تو کوئی تعلق نہیں مدینہ پاک کی زیارت سے. فرماتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے
جمرات کو مار کے حضرت سہارنپوری تشریف لا رہے تھے تو کہتے میں نے سلام کیا. میں نے کہا حضرت کیا مسئلہ ہے؟ آج کل جان کا بڑا خطرہ ہے, کوئی حاجی اگر مدینے پاک نہ جا سکے. فرمایا میں مولوی صاحب جو جاتے ہیں وہ پوچھا نہیں کرتے, اور جو پوچھا کرتے ہیں وہ جایا ہی نہیں کرتے. انہوں نے کہا جنہوں نے جانا ہے پر جانا ہے, مرنا ہے تو مر جائیں گے, کیا ہو جائے گا, مرنا نہیں ہے ویسے. کہتے جی کہ بادشاہی مسجد لاہور میں تبرکات ہیں, یہ سارے تم اٹھا کے لے گئے ہو نا, مکے مدینے میں تو ہے نہیں. یہ سارے تبرکات یا دہلی میں ہیں یا لاہور میں ہیں یا امرتسر میں ہیں یا کشمیر میں ہیں, مکے مدینے میں تو ہمیں کوئی نہیں ملا. اللہ عالم مجھ سے یہ پوچھتے ہو, مجھے کیا تسلی ہے کہ وہ کیسے پہنچے ہیں؟ تحقیق کرو, سند دیکھو کیسے آئے. اگر کوئی آدمی رخسار کے بال نوچ لے کوئی حرج نہیں. کہتے جی کہ زنا, جھوٹ, دھوکے بازی یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں. تم بڑا چھوٹا ڈھونڈ رہے ہو, آگ ہمیشہ چھوٹی لکڑیوں سے لگتی ہے, کبھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھا کرو. کہتے جی کہ حضور کی وفات کے بعد اللہ و رسولہ اعلم, بالکل یہ تو اور کیا کہو گے, کون جانتا ہے؟ اصولی طور پر اللہ اعلم. وہ تو حضور کی زندگی میں کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم, لیکن کوئی کہہ دے مسئلہ نہیں, بہتر یہ ہے کہ صرف کہو اللہ اعلم. اگر عمرے کرنے کے بعد ہم اپنے بال خود کاٹ لیں کوئی حرج نہیں. اگر عورت اکیلی ہے طواف کر سکتی ہے, کر سکتی ہے. دوران طواف نظر نیچے رکھیں. کہتے جی کہ اولاد کے لیے کہتے ہیں مکے مدینے میں بوٹی ملتی ہے. اللہ عالم, میں تو جانتا نہیں. اگر یہ مکے مدینے کی بوٹی سے اولاد ہوتی تو مکے مدینے میں تو کوئی لاولد نہ ہوتا, اور یہاں تو ہسپتالیں نہ بنائی جاتی نا اولاد کے علاج کے لیے, وہ بوٹی کھا لیتے. بس لوگوں نے اپنا رزق کمانے کے لیے مسئلے بنائے ہوئے ہیں, اللہ عالم, میں بہرحال نہیں جانتا. اگر ایک آدمی نے طواف کے 7 چکروں کے بجائے غلطی سے 8 چکر لگا لیے کوئی حرج نہیں, لیکن آئندہ احتیاط کرو. بہرحال ایک عورت جو ہے بیٹی چھوڑی, یہ مسئلہ میراث کا مقامی علماء سے پوچھو. تیسری طلاق کے بعد حرام ہو جاتی تو لازمی بات ہے نا کہ پھر تیسری کے بعد حرام ہے. 3 طلاقیں ایک وقت بھی دی جائیں تو جمہور صحابہ کے نزدیک حرام. صرف بعض علماء قائل ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاق ایک ہوتی ہے, ورنہ جمہور تو یہ کہتے ہیں 3 ہوتی ہیں. صرف امام ابو حنیفہ پہ غصہ نہ نکالو, عبداللہ ابن مسعود بھی یہی کہتے ہیں, عبداللہ ابن عباس بھی یہ کہتے ہیں. ان پہ پہلے غصہ نکال کے پھر حنفیوں پہ غصہ نکال. یہ تو پتہ نہیں کیا لکھا ہے. کہتے جی کہ صحابہ کے ساتھ کیوں دشمنی کی؟ یہودی سازش تھی, یہودیوں نے اپنے بندے تیار کیے, مسلمانوں کو بھڑکا دیا, لڑا دیا. آج دیکھا نہیں مسلمان جو لڑے, کون لڑا رہے؟ وہی یہودی. آج بھی یہودی لڑا رہا ہے, لڑانے والا بھی یہودی ہے. دونوں کو پیسے بھی وہی دیتا ہے, بندوقیں بھی وہی دیتا ہے, تاکہ لڑتے رہیں, ہم آرام سے ہنستے رہیں, مسلمان کے گلے کاٹتے رہیں. کوئی پتہ نہیں آپ نے کون سی زبان میں لکھا ہے. نماز تو کوئی نہیں ہوتی, نماز تو ہوتی ہے. اولاد میں سے کوئی پتہ نہیں, لفظ پڑھے نہیں جانتے. انسان کے جنتی ہونے میں کیسے پتہ لگے گا؟ اگر عمل جنت والے ہیں تو خیر کی امید رکھو, عمل جہنم والے ہیں تو پھر ڈرو. او بابا دیکھیں نا, آم کے درخت پہ ہے کبھی انگور تو نہیں لگتے نا, کیکر کے درخت پہ کبھی آم نہیں لگتا. جیسے تیرے عمل سمجھ لو گے ادھر جا رہا ہوں.
فتنہ دجال، یعنی حضور کی زبان پہ تمہیں اعتبار نہیں، لازم قرآن میں ذکر ہونا چاہیے۔ قرآن ہی نے تو کہا ہے کہ جو میرا رسول کہے مان لو۔ حضور نے فرمایا اور کہ ہر پیغمبر نے فتنہ دجال سے ڈرایا ہے، اور میں بھی امت کو ڈراتا ہوں۔ پتہ ہے کہ مرنا ہے، پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ ہدایت دے۔ اگر عورت احرام کی حالت میں سو گئی اور نیند میں منہ پہ کپڑا پڑ گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ نابالغ بچوں پر کوئی پابندی نہیں۔ دم کی کتنی رقم ہے منڈی میں جا کے ریٹ پوچھو۔ ایک آدمی عمرے پہ آیا، اس کا بیگ گم ہو گیا، پھر موبائل گم ہو گیا، کوئی بات نہیں، کوئی گناہ ہوں گے، اس کی وجہ سے معاف